مذہب اسلام کی اخلاقی تعلیم۔ ایک آدمی کبھی ایک سانس میں کئی گالیاں ایک ساتھ دیتا ہے، اپنے بھائیوں کو، غیروں کو تو چھوڑیے، اپنے بھائیوں کو۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو اوباش اور بدماش کہہ رہا ہے۔ قولوا للناس حسنا، اچھے انداز میں گفتگو ہونی چاہیے۔ گفتگو تو ہمیشہ نرم ہونی چاہیے، موقف سخت ہو۔ ہم مسلمان ایک ایسا ڈھانچہ بنا لیں کہ ہم حسن اخلاق کا پیکر بن جائیں۔ دنیا والے اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات نہ سنیں، مگر حسن اخلاق ایک ایسا حربہ ہے کہ یہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ دشمن کی سمت ایک ذرا مسکرا کے دیکھ، اس حربہ لطیف کو بھی آزما کے دیکھ۔ دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کبھی بھی، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، وعلیہ رداء نجرانی غلیظ الحاشیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں چل رہے تھے، آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، نجرانی چادر۔ نجرانی چادر، آپ ایک خاص قسم کی چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے، غلیظ الحاشیہ، جس کے کنارے کھردرے تھے، سخت تھے، ہم اور آپ نہیں اوڑھ پاتے ہیں۔ شال بھی لائیں گے، چادر بھی خریدیں گے تو ذرا بہت ہی ملائم دیکھیں گے، نرم دیکھیں گے کہ تاکہ بدن کا کوئی حصہ رگڑنے نہ پائے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی آ گیا، سائل مانگنے والا، وہ ایک ضرورت مند تھا، دشمن کوئی نہیں تھا آپ کا، اور آتے ہی اپنے دیہاتی انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اس نے پکڑی اور اس کو کھینچا زور سے، اور اتنی شدت کے ساتھ اس چادر کو اس نے کھینچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے شانہ مبارک پہ، کندھے پر، اس چادر کے اس کھردرے حاشیے کے نشانات ظاہر ہو۔ دیکھیے سختی کی تھی اس نے، اور مانگنے والا تھا، سائل تھا، وہ بھیک مانگنے آیا تھا، کچھ ضرورت لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا یا محمد، ابھی یہیں تک نہیں ہے، وقت کے سب سے بڑے انسان کو نہیں بلکہ پوری انسانی تاریخ کو میں سب سے زیادہ جو معتبر انسان تھا، اس کو خطاب کر کے ایک گاؤں کا دیہاتی آدمی کہہ رہا ہے کہ یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، اللہ کا جو مال تمہارے پاس ہے کہو لوگوں سے کہ وہ مجھ کو دیں۔ اب آپ دیکھیے مانگنے والے کا انداز، مانگنے والا تو بہت ہی متواضع انداز میں اپنی گزارشات رکھتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نادان سا آدمی کہہ رہا ہے کہ مرلی، کہو لوگوں سے، حکم دو لوگوں کو کہ تمہارے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے ہم کو دیں۔ فالتفت الیہ فضحک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی جانب متوجہ ہوئے، ہنس پڑے۔ میرے بھائیو، یہ حسن اخلاق پیدا کرو۔ اخلاق کا یہ اعلیٰ معیار ہے کہ ایک آدمی جس نے تکلیف پہنچائی ہے اور ضرورت مند بن کر کے آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب دیکھا، ظاہر ہے خشمگین نگاہوں سے نہیں دیکھا ہوگا، محبت کی نظروں سے دیکھا، اس کی نادانی کا احساس کیا آپ نے۔ فالتفت الیہ فضحک ثم امرہ بعطاء، حکم دیا صحابہ کو اس کو لاؤ، دو اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ماحول میں، کس فضا میں اپنے اس حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا تھا، اور کیسے کیسے انداز میں یہ جھلکیاں ہمارے سامنے آتی ہیں سیرت النبی میں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی، مؤذن رسول، حبشی، بلال حبشی کہا جاتا ہے،
عبداللہ الحوزنی سے مروی ہے کہ حضرت بلال سے حلب میں، شہر حلب میں میری ملاقات ہوئی تو عبداللہ الحوزنی نے ایک سوال کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہ بلال آپ ذرا یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کیسے چلتے تھے یا کیا ہوتے تھے، گھر کا خرچ کیسے چلتا تھا یا کیا صورت ہوتی تھی، پیسے، معاملہ داری، لین دین کس طرح کا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنیے، بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھا نہیں، کچھ نہیں رہتا تھا، اور آپ کی یہ گھریلو ضروریات نبوت سے لے کر کے اور وفات تک میں اس کو پورا کرتا تھا، کسی خاص طریقے سے، جب جیسی ضرورت، جیسی سہولت ہوئی اس کے مطابق میں اس کا انتظام کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ اسلام لے کر کے آتے تھے وہ خالی ہاتھ ہوتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں رہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہتے تھے کہ بھائی اس کو کھانا وانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، یہ بے لباس آدمی ہے یا لباس معقول اور مناسب نہیں ہے، ضرورت سے بہت کم ہے۔ تو میں قرض لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے میں قرض لیتا تھا، اور قرض لے کر کے میں ان کو کھانا کھلاتا تھا، کپڑے پہناتا تھا، اسی طرح سے خرچ چلتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک مشرک میرے پاس آیا، ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ ایسا ہے بلال کہ تم بلا ضرورت ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہو، جب کبھی تمہیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جایا، میرے پاس آ جاؤ، جو تمہاری ضرورت ہوگی وہ میں پوری کر دوں گا، پھر جب تمہارے پاس کشادگی ہوگی تو وہ تم ادا کر دیا کرنا۔ اسی طرح سے یہ لین دین کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب آپ غور فرمائے کہ یہ قرض کیسے لیا جاتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ضرورت کے لیے نہیں، خود ان کا بیان یہ ہے کہ جو لوگ آتے تھے ضرورت مند ان کے لیے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت بلال اپنے کام میں مشغول تھے، بلکہ وضو کر کے اذان کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ وہ مشرک اپنے کچھ کاروباری ساتھیوں کو لے کر کے آ گیا اور کہنے لگا بلال یا حبشی، یا حبشی کا یا لباق، اے حبشہ کے رہنے والے آدمی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہیے کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ یہ جو لین دین کا معاملہ تھا کتنا وقت اس میں گزر چکا ہے، کب دینا تھا تمہیں؟ تو کہا ہاں کچھ دن باقی ہیں۔ تو کہا نہیں، کچھ دن کی بات نہیں، صرف 4 دن باقی رہ گئے مہینہ پورا ہونے میں۔ کہا کہ وہ پیسے لا کر کے دے دو، ورنہ میں تمہیں اسی پچھلی پوزیشن میں لوٹا دوں گا کہ بکریاں لے کر کے چراؤ گے اور تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پیسے لے رکھے ہیں، پیسہ تم نہیں ادا کر رہے ہو۔ بڑی سخت باتیں کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض تھا۔ حضرت بلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جس آدمی سے قرض لیتا تھا اس نے بڑا سخت مطالبہ کیا اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، حضور آپ کے بھی ہاتھ خالی ہیں اور وہ میری فضیحت کر کے رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اسٹیٹ کے مالک ہیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسٹیٹ کے مالک ہیں، حاکم وقت ہیں۔ گزارش کی جا رہی کہ اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ بھی خالی ہیں، تو ایسا میں کچھ دنوں کے لیے اس آدمی کی نظروں سے دور ہو جاؤں، ہٹ جاؤں یہاں سے، اور جہاں اس فلاں قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے میں وہیں چلا جاؤں، اور جب کچھ مال وغیرہ فراہم ہو جائے پھر میں آ جاؤں گا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت بلال واپس اپنے گھر ہوئے۔ یہ بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے میرے بھائیو کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق اور حسن عمل اور حسن کردار کا مظاہرہ کیسے غیر معمولی حالات میں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس آئے اور کہا کہ میں نے اپنا جوتا، اپنا موزہ، اپنی تلوار اور اپنی ڈھال وغیرہ سب اپنے سر کے پاس بستر کے قریب میں نے رکھا کہ صبح فجر کے وقت ہوتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔
صبح ہوئی، حضرت بلال تیاری کرنے لگے کہ ایک آدمی تیزی سے چلتا ہوا آیا، کہا کہ عجب رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرما رہے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ باہر کچھ اونٹنیاں بندھی ہوئی ہیں جس پہ مال و اسباب رکھے ہوئے ہیں۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ابشر فقد جاءک اللہ بقضائک، کہ خوشخبری ہو، بشارت ہو، اللہ نے اچھی صورت پیدا کر دی ہے، مال دستیاب ہو گیا ہے۔ کہا کہ جاؤ دیکھو یہ سب لے لو، اور جو قرض ہے اس طرح سے جو تم نے لیا ہے اس قرض کی ادائیگی کر دو۔ Marriage or divorce, What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce, solution or problem, joint family system, heaven or hell, big fat idiots have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ازل سے جاری ہے ایک فکری و عملی کشمکش، الہادی گمراہیوں کے اندھیرے ہیں ایک طرف اور اسلام کی روشنی ہے دوسری طرف۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، نکالتا ہے ان کو ان اندھیروں سے نور اسلام کی طرف۔ الحاد کہتے کس کو ہے؟ الحاد کی تاریخ اور اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں، اس کے نتائج اور عملی مظاہر کیسے معلوم ہو اور کیسے پہچان ہو نور اسلام کی؟ دیکھیے ہمارا پروگرام الحاد اور اسلام۔ جانیے کس قدر بنیادی سچائی اور مضبوطی کے ساتھ تاریک دلوں کو روشن کر رہا ہے اللہ کی وحدانیت کا پیغام، الحاد اور اسلام۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر حضرت بلال واپس گئے، اونٹنیاں لی، اس پر جو کھانا تھا، کپڑا تھا، وہ سب لے کر کے چلے، اور جو کچھ ادائیگی کرنی تھی وہاں جا کر کے انہوں نے ادا کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا کہ کچھ اس میں سے بچا؟ تو کہا بچا ہے اللہ کے رسول، تو کہا جاؤ اس کو خرچ کر کے آؤ، جاؤ اس کو خرچ کر کے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، فرمایا کہ جاؤ اس کو خرچ کر کے آؤ۔ حضرت بلال گئے، شام کو واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کوئی آیا ہی نہیں، کوئی ایسا مستحق آدمی جو ضرورت مند ہو آیا ہی نہیں، وہ مال تو ایسے پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گھر میں نہیں داخل ہو سکتا، میں گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں، جاؤ اس مال کو خرچ کرو، اور رات میں مسجد نبوی میں گزاروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات گزاری، وہ دن گزرا، پھر واپس آئے۔ حضرت بلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول سارا مال صرف ہو گیا، خرچ ہو گیا، مستحقین کو وہ مال دے دیا گیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل۔ میرے بھائیوں، میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اسلام میں اخلاقیات کو کتنا یہ اعتبار حاصل ہے
اور اسلامی شریعت کس طرح سے ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اپنے نبی کو دیکھو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند تھا کہ اپنے گالی دینے والوں کے لیے بھی دعا فرماتے تھے. آپ جانتے ہیں، پڑھا ہوگا، ہر ایک نے پڑھا ہوگا، شاید ہی کوئی مسلمان ایسا باقی بچے جو اس واقعے کو نہ جانتا ہو. جن کے یہاں دینی تعلیم ابتدائی زندگی میں پانے کا رواج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں کتنا سخت معاملہ ہوا، کس قدر آپ کو اذیت پہنچائی گئی تھی. یعنی آپ کو راہ چلتے ہوئے انجانے میں کوئی اینٹ یا پتھر معمولی سا بھی لگ جائے تو آدمی بھڑک اٹھتا ہے، لیکن یہاں اوباشوں کا، بدماشوں کا، ظالموں کا ایک گروپ تھا جو آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، پتھر پھینکتا تھا، اینٹ مارتا تھا، تکلیف پہنچانے کی جو صورت ہو سکتی تھی وہ سب کیا جا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک خون آلود ہو گئے، اس قدر خون بہا کہ قدمے میں جم گئے اور جا کر کے ایک باغ میں آپ تشریف لے گئے. وہاں اللہ رب العالمین ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت تھی آپ کے ساتھ اور غضب ان کفار کے ساتھ جنہوں نے آپ کو مجبور کیا تھا کہ اپنے خون آلود جسم کے ساتھ اس باغ میں جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ حاضر ہوتا اور سزا کے بارے میں، انتخاب کے بارے میں کہتا کہ اللہ کے رسول آپ کہیں تو ختم کر دیں گے. تو کہا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسل کلمہ گو ہوگی، آج نہیں تو کل یہ اسلام کا کلمہ قبول کریں گے. یہ بھی آپ کے حسن اخلاق کا ایک بڑا خوبصورت مظہر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتی تھی، بغض رکھتی تھی. ماں کس کی؟ سب سے بڑے حدیث کے حافظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. جتنی بھی حدیث کی کتابیں آپ پڑھیے گا، لازماً ایک صفحے میں کئی جگہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ کی روایتیں ملیں گی. ماں اسلام کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتی، برا بھلا بھی کہتی تھی. حضرت ابو ہریرہ دعوت دیتے تھے کہ اماں جان یہ مذہب حق ہے، اسے قبول کر لے. نہیں قبول کر. ایک بار پھر دعوت دی، ماں نے بڑا برا بھلا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا. حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ، روتے ہوئے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. گیا اللہ کے رسول، ماں نے آپ کو برا بھلا کہا ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت. میرے بھائیوں، نبی کی ذات ہی کچھ ایسی نہیں برداشت. نبی کے خلاف کچھ سن لیجئے تو نہیں برداشت. حضرت ابو ہریرہ انسان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنی جان، مال، اولاد، ساری چیزوں سے دنیا کے سب سے زیادہ محبوب رکھنے والی شخصیت تھی. حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول دعا فرما. حضرت ابو ہریرہ کی ماں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم دے اما ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما. پھر واپس گئے، دیکھا تو گھر کا دروازہ بند ہے اور پانی گرنے کی آواز آ رہی. جب یہ دروازے پر پہنچے تو کہا، ماں نے کہا ابو ہریرہ ٹھہرو ابھی. اور پانی گرنے کی آواز میں سن رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، ماں غسل کر رہی تھی. دروازہ کھلا اور کھولتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خاتون دشمن کے لیے دعا فرمائی. یہ آپ کا اخلاق تھا جس کی تعلیم پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کو عام کرنا تھا. صورتحال یہاں تک پہنچی، دشمن پورا شہر مکہ کے سارے افراد، چند نفوس کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر زیادتیاں ہوئی.
شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا، کھانے پینے کی اشیاء وہاں دستیاب نہیں تھیں، آپ جانتے ہیں اس کو۔ ایسی حالت میں مکہ میں قحط پڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم ہوا، مکہ سے رحمت کی بدلیاں روٹ گئی میرے بھائی، مکہ میں بادل نہیں آتے تھے، سخت قحط پڑا، لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، ہڈیاں چبانے لگے۔ ابو سفیان نے آ کے کہا اے محمد، اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتا تھا، ابو سفیان اس وقت کافر تھا، کہا دعا کرو یہ مصیبت ٹلے، حق سے واقف تھا لیکن حقانیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، نبی کی ذات کا یہ اعتبار اس کے دل میں قائم تھا، زبان سے اظہار نہیں کرتا تھا۔ کہا کہ دعا فرمائیں حضور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، مکہ سے قحط سالی ٹل گئی۔ یہ آپ کا اخلاق تھا میرے بھائی، یہی اخلاقی تعلیمات ہیں جو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا میں اس کو عام کریں۔ اس سلسلے میں قرآنی آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی گفتگو کرو۔ بات چیت میں ایک آدمی، آپ دیکھ رہے ہیں کیسی گفتگو ہوتی ہے، ایک آدمی آپ گلی کے کنارے کسی پان کی دکان کے سائیڈ میں آپ کھڑے ہو جائیے، اور کوئی آدمی ٹیلی فون پہ اگر گفتگو کر رہا ہو، یا کوئی آدمی اپنے دوست سے، دو آدمی کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہوں، ان کی آپسی گفتگو انداز کیسا ہوتا ہے، ذرا اس کو کبھی سنیے، تب اندازہ ہوگا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ اور قرآنی تعلیمات یہ تھی، اسلام کی اخلاقی تعلیم، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ ایک آدمی کبھی ایک سانس میں کئی گالیاں ایک ساتھ دیتا ہے، اپنے بھائیوں کو، غیروں کو تو چھوڑیے، اپنے بھائیوں کو، خود اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، ایک ماں اپنے بچے کو حرامی کہہ کر کے مخاطب کرتی ہے، اپنے آپ کو بے کردار ثابت کر رہی ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو اوباش اور بدماش کہہ رہا ہے۔ قولوا للناس حسنا، اچھے انداز میں گفتگو ہونی چاہیے، گفتگو تو ہمیشہ نرم ہونی چاہیے، موقف سخت ہو جائے۔ اگر کوئی ایسا موقع حق کا اور باطل کا ہے تو وہاں موقف آپ کا سخت ہو، انداز نرم ہو گفتگو کا۔ وقت کے سب سے بڑے باغی انسان کے پاس بھی اگر پیغمبر کو بھیجا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ملائمت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یہ اسلامی اخلاق ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، یا ان جیسے کسی اور سے اگر کوئی کبھی گفتگو اور مجادلے کی نوبت آ جائے تو بہت ہی اچھے ڈھنگ سے گفتگو کیا کرو، اور یہ مجادلہ بھی بہترین انداز اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے بعض مناظر، ہمارے بعض خطیب، ہمارے بعض علماء کبھی کبھی بڑی سخت باتیں کہہ جاتے ہیں، اس طرح سے عوام و خواص سب کا معاملہ کچھ نہ کچھ بگڑا ہوا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین اگر اہل کتاب سے جو غیر مسلم ہیں اچھے معاملہ داری کی نصیحت فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، تو آپسی تعلق کتنا خوبصورت ہونا چاہیے، یہ اس کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان اس کو سوچے اور محسوس کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھی معاملہ داری کرو، اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ سب سے کامل ایمان والا مسلمان ہوا ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ وخیارکم خیارکم للنسائہم خلقا، اپنی بیویوں کے لیے جو آدمی سب سے بہتر ہوگا وہی امت کا بھی سب سے بہتر افراد میں سے اس کا شمار ہوگا۔ جو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ محبوب آدمی میرے نزدیک قیامت کے دن اور سب سے قریب اس کی نشست جو بیٹھے گا، وہ جہاں رہے گا، وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہنے والا آدمی وہ ہوگا احسنکم اخلاقا، جس میں تم میں سب سے زیادہ اخلاق جس کے اچھے اور بہتر ہوں گے۔ ایک بار سوال ہوا کہ اللہ کے رسول
وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو زیادہ جنت میں داخل کرے گی؟ تو فرمایا خلق حسن، اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کی ہر جگہ ہر موقع پر ضرورت ہے۔ آپ اپنے بستر پہ کمرے کے اندر، گھر کے اندر تاریکی میں اپنے بستر پہ لیٹے ہیں، وہاں بھی حسن اخلاق کے مظاہرہ کی ضرورت ہے۔ بستر پر ایک پارٹنر آپ کی رفیق حیات موجود ہے، حسن اخلاق کا مظاہرہ وہاں بھی کرنا ہے۔ گھر میں آپ کے بچے موجود ہیں، حسن اخلاق کا مظاہرہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ خادم موجود ہے، حسن اخلاق کا مظاہرہ اس خادم اور ملازم اور نوکر کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔